شاہد بھائی ایک آپ سے میں درخواست کروں گا کہ یہ جو آپ نے جواب عنایت فرمایا ہے کہ اسے دوبارہ کریں تاکہ یہ ایک ریکارڈ ہو جائے گا میرے پاس، تب میں اسے یاد کر سکوں گا سن کے۔ تھوڑا سا آپ مجھے میری جو یہ کیفیت جو ہے اس کو بھی سمجھیں کہ مجھے فوراً یاد نہیں ہوگا، تو پلیز۔ جی سر، یہ اس طرح سے ہے، ایک حدیث ہے یہ ترمذی شریف کی، تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ جو ہے نا جب سورہ 3 یہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے آخر میں کیونکہ یہ سوال کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ بلا وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں ہم اس کے اوپر گواہ ہیں۔ جزاکم اللہ خیر شاہد بھائی، یہ جواب مجھے آگے ریکارڈ میں نے کر لیا ہے، اور یہ جواب میں یوٹیوب پر بھی دوں گا، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو لاعلم ہیں اس بات سے کہ اس کا ایکچوئل کیا جواب وہاں دینا ہے، نماز پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا، تو یہ ضرور دینا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ دوبارہ کیجیے تاکہ میں یہ ریکارڈ کر سکوں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو جی سر، طویل زندگی دے۔ اس میں لیکن ایک چیز جو ہے نا، ایک چیز اس میں یاد رکھنے والی ہے، اگرچہ یہ حدیث تو موجود ہے سننے ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، لیکن اس کی جو اسناد ہے نا اس کے بارے میں مطلب وہ سرٹن نہیں ہے، پکی اسناد نہیں ہے، کیونکہ جس بندے کا اس میں ذکر آتا ہے وہ کوئی گاؤں کا رہنے والا تھا، اور محدثین نے اس کا نام کوئی نہیں کوئی بھی مینشن کیا، تو اس لیے یہ اس کو جو ہے نا وہ ضعیف احادیث میں جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ تو لیکن اس کا ایک جواب جو ہے یہ مطلب ہمیں ملتا ہے کہ اس طریقے سے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ویسے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ تو اس میں ہمیں کہہ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی چیز جو ہے اس کو ہم کوئی ضروری نہیں بنا رہے، بس یہ ہے کہ ایک چیز ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم عام بات چیت کے دوران کوئی بھی جب ہم ایسی حیران کن چیز سنتے ہیں جو حدیث میں آتی ہے، قرآن میں ہے، تو ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، اپنی زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں واہ کیا بات ہے، واہ واہ اللہ تیری کیا بات ہے، تو اس طرح کی بات جیسے ہم کر دیتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کو بھی میرا خیال لیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد بھائی، یہ دوسرے سوال کے میں آپ کیا جواب دیں گے اس کے؟ سر اس کا ایگزیکٹ جواب تو مجھے نہیں پتا، مطلب ابھی ہمارے پاس وہ شکیل بھائی اگر آ جائیں تو شاید وہ اس کے بارے میں کوئی حدیث بتا دیں، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو ایسی چیزوں سے سجدہ صاحب نہیں آتا، کیونکہ اس میں آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے، مطلب آپ کوئی جان بوجھ کے یا سہون آپ اس طرح سے نہیں کر رہے، بلکہ وہ آپ کی مجبوری ہے، بیماری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو آپ اگر دل میں بھی پڑھ لیتے ہیں تو میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ نماز اس سے ہو جاتی ہے۔ جی شکریہ، بہت بہت جزاکم اللہ خیر، آپ نے دونوں باتیں کلیئر کر لی، تو یہ میرے جواب تھے جو آج میں نے یہ ضرور پوچھنے تھے اور اس کے لیے اسپیس میں ضرور آنا تھا۔ تو اور کوئی بھائی سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ شکیل بھائی آگے ہیں، شکیل بھائی آپ کو مائک دیتے ہیں، ہم لوگ سب کو مائک مل رہا ہے، دے رہے ہیں کہ سوال جواب ہے، وہ بھی چھوٹا سا سوال ہے، ابھی ڈاکٹر شاہد نے کہا ہے کہ شکیل بھائی سے پوچھیں گے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے دیکھیں میں ایک مریض ہوں، کھانسی کا مریض ہوں، کھانسی شدت سے ہوتی ہے اور نان سٹاپ ہوتی ہے، تو اب اس صورت میں نماز تو پڑھتا ہوں اور کھانسی اس وقت شروع ہوتی ہے جب میں رکوع میں جاتا ہوں یا سجدے میں جاتا ہوں، کرسی پر بیٹھ کے کرتا ہوں، تو جو اس وقت جو نان سٹاپ کھانسی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں کیا مجھے سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ آپ کوئی مجھے پلیز کوئی راستہ بتائیں، کیونکہ وہ نان سٹاپ ہوتی ہے، 5 منٹ تو لگی رہتی ہے میرے، تو 5 منٹ میں
رکوع میں رہتا ہوں یا سجدے میں، وہ 10 منٹ بھی ہو سکتا ہے، جب تک وہ کھانسی رکتی نہیں میں سجدے کے الفاظ یا رکوع کے الفاظ نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال غالباً میں نے پوری نہیں سنی ہے، تو جہاں تک میری سمجھ میں آئی ہے بات کہ آپ جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں کہ چونکہ آپ مریض ہے، کھانسی کی تکلیف ہے آپ کو، تو وہاں آپ تسبیحات ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے. صحیح کہا نا میں نے؟ جی ہاں، یہی مسئلہ ہے. تو یہ رکوع سجدے کی تسبیحات میں یہ اصول ہے، اس میں اطمینان شرط ہے جو بیٹھنے کے انداز میں. تو ہمارے ہاں جو 3 پڑھنے کی وہ ہے نا، 3 دفعہ دہرانا، 3 دفعہ پڑھنا، یہ تعداد جو نا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ کہا ہے اطمینان کم سے کم اتنا بیٹھے جس میں 3 دفعہ پڑھنے کا وقت کے برابر ہو، اس لیے علماء نے 3 دفعہ پڑھنے کا کہا ہے. اگر مثال کے طور پر آپ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں مطلوب یہ ہے اطمینان کے ساتھ بندہ سجدے اور رکوع کرے اور کم سے کم 3 پڑھے، یعنی 3 کی تعداد پڑھنے کی. اس ٹائم سے اگر پہلے کوئی رکوع سجدے کو ختم کر دیتا ہے تو اس میں اطمینان نہیں ہوتا ہے. تو آپ مریض سے چونکہ آپ کو عذر ہے، تو اس صورت میں آپ اگر 1 دفعہ بھی پڑھ لیں تو چلے گا. اس کے باوجود اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے اور آپ سجدے رکوع کر سکتے ہیں تو کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ انسان کو اپنی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. جزاک اللہ. جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ آج سوال و جواب کا یہ ڈسکشن کا سلسلہ ہے، اور ساتھ میں تو ٹی وی پر کراچی میں جو جلسہ ہے وہ بھی چل رہا ہے. بہرحال ایک یہ ہے کہ ایک بات اور مجھے شکیل بھائی پوچھنا، اگر کسی نے بھی سوال و جواب کا پوچھنا ہے، سوال پوچھنا ہے، ڈسکشن کرنی ہے، تو آپ اسپیکر کے لیے آپ مجھے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اسپیکر ویسے میں سب کو دے رہا ہوں. شکیل بھائی ایک سوال ہے، معلومات ہے ہم سب کے لیے کہ دیکھیں سارا دن میں تو خیر چلے چھوڑ دیں، میں ایک مریض کی حیثیت سے لیٹا رہتا ہوں، تو میرے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہے، نہ میں کام کر سکتا ہوں. تو اس سلسلے میں بس موبائل اگر مل گیا تو 10-11 بجے سے میں ٹویٹ کرنے شروع کر دیتا ہوں. ٹویٹ میں بعض ظاہر ہے کہ عام تو میں نہیں کہتا ہوں، لیکن جو ویڈیو پروف ہوتے ہیں یا ویڈیو کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کی، وہ میں شیئر کرتا ہوں. تو وہ اس کی شرعی حیثیت میری کیا ہوگی؟ کیا وہ غیبت کے یا بہتان کے زمرے میں آتا ہے یا کسی اور کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ بس یہ مجھے بتا دیجئے. ویسے ہے تو غلط کام ہے، لیکن اس کے لیے کہ ان لوگوں کو ہم لوگ کیسے ایکسپوز کریں، تو ہم لوگ یہی ہے کہ ان کی باتیں کے ریکارڈ پروف دیتے ہیں. ہم لوگ ہوا میں نہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور وہ کہا اور یہ کہہ رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ مجھے بتا دیجیے کہ سب مجھے پوچھ سکتے ہیں مائک کے لیے پلیز، کوئی روک ٹوک نہیں، سب میرے بہن بھائی ہیں. چونکہ آپ کا سوال غالباً سیاسی بات ہے، اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، سب کی اپنی اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق انسان کرتے ہیں تو اس میں آزاد ہے. لیکن میرا اپنی رائے ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ ایک رائے ہے، میری اپنی رائے ہے، ذاتی رائے ہے. قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کو قرآن حدیث کی طرف منسوخ کیے بغیر میری اپنی رائے ہے کہ رمضان کریم میں ہمیں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، خصوصی طور پر کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مفلس کون ہے؟ تم میں سے غریب، سب سے غریب ترین انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا جس کے پاس مال و دولت دینار و درہم نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں ہے، بلکہ غریب اور مفلس آدمی وہ ہے ہم میں سے
کل قیامت کے دن اس کے روزہ، قیام اللیل، سیام، تلاوت سب کچھ نیکیاں ہوگی، لیکن کل قیامت کو اس کے بہت سارے حقدار ہوں گے. کسی کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو سب و شتم کیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچایا ہوگا. یعنی یہ چیز حقیقت بتانے کا یہ ہے کہ اس نے ایسا اعمال کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنا چاہیے، میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ ان چیزوں سے اگر ہم بچے، چونکہ روزے کے حالت میں اگر ہمارا قصد اس میں بہتان اور غیبت تو نہیں ہوتی ہے، ظاہر بات ہے، اس میں کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ روزے کے حالت میں وہ کسی کی غیبت کرے، کسی کی بہتان، کسی کے اوپر بہتان باندھے. کچھ چیزیں حقیقت بھی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے پروف بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کا حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، حقیقت ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو میرا اپنا ذاتی طور پر خیال ہے کہ رمضان میں امام مالک جو موطا مالک کا مصنف ہے، اور اس کو جس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا اذا جاء العصر فمالک النجم، جب عصر کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، قرآن حدیث کی بات ہو، تو مالک آسمان کا چمکتا دمکتا ستارہ ہے. اور مدینے میں یہ بات متفق علیہ تھی، لا یفتی احد ومالک فی المدینہ، مدینے میں امام مالک کے ہوتے ہوئے کوئی فتویٰ نہیں دے گا. تو جب رمضان داخل ہوتے تو امام مالک حدیث پڑھنا بھی بند کرتے تھے، وہ حدیث کو بھی بند کر کے قرآن کو ٹائم دیتے تھے، تسبیحات میں لگ جاتے تھے. تو اگر ہم اس بات کو چلو عبادت نہ سمجھے، کم سے کم ہم حدیث کا درجہ دے کر ہی اس بات کو کلوز کر لے بھائی. ٹھیک ہے، مستحبات یہ حلال چیزوں میں ہے، یعنی جس میں انسان شغل میں لگ جاتا ہے انسان کی ٹائم، تو ہم دور رہے. ابھی 10 دن رہ گیا، دنیا ہے، یہاں رہ جانا ہے، مٹی ہے، سب نے چلے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے. کل قبر میں اگر ہمارے پاس کچھ ہوں گے تو وہی حساب، وہی کام آئیں گے. کل قیامت کے دن قبر میں جو نا، یہ دیکھیں نا مکے میں، آپ دیکھیں نا کام نہیں آئیں گے. کل میں کسی کے پاس بیٹھا، ہمارے کسی پروفیسر کے گھر میں اس نے دعوت رکھی تھی، تو ہم دنیا کی باتوں میں لگ گئے. یا فینوس کویت میں بہت بڑا مشہور مارکیٹ ہے، اس نے کہا، ایک دوست نے کہا بھائی محمد بن سلمان نے خلیج کی سب سے بڑی جو نا مارکیٹ وہ بنانے لگے ہے سعودیہ میں. تو پروفیسر نے کہا ادھر دیکھو سب. اس نے کہا میں انڈونیشیا میں گیا، ملیشیا میں گیا تو ایک آدمی کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اس کے پاس بڑی مارکیٹ ہے. پھر کہا جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے 7 اسٹار تھا، وہ اس کا تھا. پوچھتے گئے، پھر آخر میں نے اس سے پوچھا وہ آدمی کدھر ہے، وہ آدمی خود کہاں رہتے ہیں؟ تو کہا گیا وہ آدمی تو فوت ہو گیا 5 سال پہلے. اس نے کہا دنیا کی حقیقت یہ ہے، یعنی سب کچھ مٹی ہو جانا ہے، ہم نے چلے جانا ہے. جب حضرت حسین اور یزید کے درمیان جنگ چھڑی تھی، جب ان کے درمیان حضرت حسین مکے سے کوچ کر رہے تھے کوفہ کی طرف، تو حضرت عبداللہ بن عمر، غالباً عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس آئے، آپ کی اونٹ کی کوہان کو پکڑ کے انہوں نے فرمایا اے حسین مت جا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکا ہوگا اور امت میں فتنہ برپا ہوں گے. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر نے بھی منع کیا، اور حضرت انس بن مالک بھی جو 90 سال کی عمر تک زندہ رہے، اس نے بھی منع کیا. اور اس کے باوجود یہ صحابہ کرام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، سب ان فتنے سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. انہوں نے اس میں حصہ ہی نہیں لیا، وہ بالکل سائڈ پہ رہ گئے. پھر اس کے بعد حسن بصری سے پوچھا کسی نے، آپ وہ حسین اور یزید کی جو جنگ تھی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ فتنہ تھا، یہ وہ جنگ تھا جس میں اللہ نے ہماری تلواروں کو بچا کے رکھا، تو ہم اپنی زبانوں کو بچانا اب ہم پر فرض ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے حالات حقیقت میں یہ ایک فتنہ ہے. اللہ نے ہمیں جو ہے اس فتنے میں مبتلا کر دی ہے، کسی کے مختلف لوگوں کو سبب بنا کر، اور ہم سب اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. تو غالباً اللہ سے دعا کرے جو فتنے کے دنوں میں ہمیں صحیح راستہ دکھائے لائے، اور جو ہماری اور ہمارے ملک کے لیے، ہمارے نسلوں کے لیے بہتر ہو، ان لوگوں کو ہمارا حکمران بنا دے، اور ہمیں اس فتنے کے ایام میں سچ اور حق کی پہچان کر دے اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا ذاتی خیال ہے بھائی سائٹ پر بیٹھنا ہے وہ اسلم راستہ اس سے بہتر نظر نہیں آتی. باقی ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی رائے ہے. جزاک اللہ.
جی ماریہ بہن، آپ کچھ خیال کا اظہار کریں۔ ماریہ بہن، آپ سے شاید روزے کا وقت ہے وہاں پر، اور زاہد بھائی آپ کچھ بولیے، کیونکہ وہاں آپ کے ہاتھوں میرے حال میں نہیں ہے وقت روزے کا۔ السلام علیکم۔ میں ذرا ساتھ ساتھ نا افطاری کی تیاری کر رہی ہوں اور سن رہی ہوں۔ میں تھوڑا سا فارغ ہاتھ فارغ کر لوں تو میں آتی ہوں، میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ شاہد بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت ڈی پی لگائی ہے، مجھے تو حضرت سا ہونے سے لگ گیا۔ بہرحال آپ کچھ پہلے بتائیں پلیز۔ جی سر، السلام علیکم۔ اچھا، ڈی پی کی بات کر رہے ہیں۔ بس سر، بات یہ ہے کہ ہر دور کے اندر دیکھیں، ساری زندگی جو ہے نا ہماری، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ہم لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارا امتحان ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا نماز میں کس طرف دھیان ہے، ہم کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، وضو ہم نے کیسے کیا، نماز کے اندر کس قسم کے خیالات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کتنا رابطہ مضبوط ہے، تو یہ سارا کچھ امتحان ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کی باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی امتحان ہی ہیں۔ اور اس وقت جو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو اگر علیحدہ کر کے ایک طرف بیٹھ جائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جو ہمیں دین بتاتا ہے یہ اس چیز کے مطابق ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں، ایک بندہ، یہ میں بات یہاں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، اگر ہمارے ملک کے اندر جرائم کا تناسب بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے وجہ کیا ہے؟ اس کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں وہ دیکھیے دو ہیں۔ ایک وجہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بھوک ہے، لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مطلب دوسرے لوگوں سے کچھ چھین لیتے ہیں۔ دوسرا یہ، سر میں کہیں غلطی تو نہیں کر گیا؟ آپ نے زاہد کی بات کی ہے، یہ میری بات کی ہے آپ نے؟ ڈی پی تو بھی میں نے زاہد بھائی کی دیکھی ہے، وہ تو بڑی انہوں نے خوبصورت سی پھولوں والی ڈی پی لگائی ہے، تو میرا خیال ہے سننے میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شاہد بھائی، شاہد بھئی ایسے بات ہے کہ میرے دو دوست ہیں نا، ایک بڑا بھائی ہے اس کا نام ہے شاہد، اور ایک چھوٹا بھائی ہے زاہد۔ میری زاہد بھائی کے ساتھ بہت سارا انڈرسٹینڈنگ ہے، شاہد بھائی کے ساتھ تھوڑی بہت ہے۔ وہ امین اسلم جو ہیں، جو وزیر ٹورزم والے تھے، ان کے ساتھ بہت ہوتا ہے، فیس بک پر بھی بہت ساری ہیں۔ تو بہرحال شاہد یہ بھائی ہوں یا زاہد بھائی ہوں، تو ہمارے لیے تو خوبصورت کلمات ہی ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو آپ بولنے کے بعد، آپ کے بولنے کے بعد زاہد بھائی کو دے دیں۔ تو ویسے شروع میں زاہد بھائی کو کہا تھا میں نے، تو بس آپ بولے، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، چلے گا، آپ کنٹینیو رکھیں، آپ جو بول رہے تھے وہ کنٹینیو کریں، اس کے بعد زاہد بھائی بول رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت معذرت، مجھے اصل میں میرا دھیان نہیں تھا پورا فون کی طرف، تو مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے میری بات کی ہے۔ زاہد بھائی کی ڈی پی میں نے ابھی دیکھی ہے، میں نے کہا میری ڈی پی تو بہت دنوں کی لگی ہوئی ہے، تو آپ کو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت وہ گلیل سے مار رہے ہیں کسی کے سر کے اوپر نا کو موٹا سا پتھر خان صاحب، کسی گڑبڑ کرنے والے بندے کے، جو میں نے ڈی پی لگائی ہوئی ہے۔ خیر، اچھا، تو دیکھیے ہمارے اس کی ایک ریزن تو یہ ہو گئی کہ لوگوں کے پاس ہمارے ملک میں مطلب غربت ہے، اس وجہ سے کچھ لوگ غربت سے مجبور ہو کے وہ کوئی اس طرح کا کام کر لیتے ہیں جو کہ جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی، جس وجہ سے وہ بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی گڑبڑ والے کام میں وہ چلے جاتے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے رسپانسیبل کون ہے؟ کسی بھی قوم کو اس کو کچھ اس کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے یا اس کی تربیت کرنے کے لیے ڈائریکٹلی جو رسپانسیبل ہوتے ہیں وہ اس کے صاحبان اقتدار ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جتنے لوگ بھی آئے ان میں سے کتنے ایسے تھے جنہوں نے ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دی، اور کتنے ایسے آئے کہ جنہوں نے
अपना माल जो है अपना घर बनाने के लिए उन्होंने इस मुल्क के माल को इस्तेमाल किया। सारी स्टोरी हमें क्लियर हो जाती है कि हमें इस जिद्दोजहद में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक होता है सिंपल सा कोई सियासी चपकलश या सियासी दीगा मुश्ती कि दो पार्टियां हैं वो आपस में लड़ रही हैं, जैसे हमारे यहाँ वो ये पीपल पार्टी जिसको कहते हैं और ये नून लीग वाले आपस में इलेक्शन लड़ा करते थे, उसमें मतलब कोई जरूरत नहीं है हमें हिस्सा लेने की। वो बिल्कुल एक लायानी किस्म की वो सियासत सिरे से है ही नहीं। लेकिन इस वक्त जो मामला है ये हमारे एक तरह से अब ये कह लीजिए मुल्क की एक हमारी खुददारी की बात तो है ही, लेकिन साथ मुल्क की बका की भी एक बात है कि जो लोग मुसल्लत पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हुए हैं उन लोगों का माजी क्या है। वो लोग आज इक्तदार में मौजूद हैं। इस इक्तदार में मौजूद होने के बावजूद मुल्क का कौन कौन सा वो कानूनी इदारा है कि जिसको ये लोग मतलूब हैं। पाकिस्तान का कितना माल इन लोगों ने खाया हुआ है। अब वो माल खाया है तो उसके नताइज पाकिस्तान के ऊपर क्या हुए हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी और गुर्बत इंसान को कुफर के करीब ले जाती है। अगर कोई बंदा खुदा न खास्ता भूख की वजह से काफर हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर कोई बंदा भूख की वजह से कोई जुर्म करता है उसके उस जुर्म का जिम्मेदार कौन होगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग जिम्मेदार होंगे कि जो इस मुल्क के पैसे को अपने बाप का या अपने दादा का माल समझ के खा रहे हैं। जो बंदा हमारा वजीर आजम था 3.5 साल उसने हुकूमत की, उसने अपने घर को अपना कैंप ऑफिस नहीं बनाया। इस बदबख्त ने आते ही इसने 3 जगहों को अपने कैंप ऑफिस करार दे दिया है। मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है उसके लिए ये लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। इन लोगों के खिलाफ जिदोजहद करना, इसको अगर कोई हमारे मौलवी साहबान ये कहें कि जी ये चीज है इसको किसी और चीज के साथ जोड़ दें तो मैं इस पे माजरत भी नहीं करूंगा। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह से नहीं करना चाहिए इन लोगों को। ये लोग इनको ख्याल करना चाहिए कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। जब खड़े होने का वक्त आता है उस वक्त ये लोगों को कहते हैं कि नहीं जी नहीं अब बैठ जाइए। जब इनका अपना कोई मफाद होता है उस वक्त ये सारे लोगों को कहते हैं कि निकलो अपने घरों से। तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस वक्त जिन लोगों के पास कोई दीन का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है वो लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करें, ना कि उनको ये कहें कि जी हम तो इस जिद्दोजहद को ठीक नहीं समझते और इसमें जो है वो कुछ इस तरह का मामला है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जिद्दोजहद है। जैसे हमारा मुल्क जब बन रहा था तो उस वक्त एक कोशिश की जा रही थी। अब इस वक्त मुल्क के ऊपर जो हालात हैं उसके लिए कोशिश करना अच्छे तरीके से, उसके लिए हिस्सा डालना। ये नहीं हम किसी से कोई लड़ नहीं रहे, अच्छे तरीके से हम उसमें हिस्सा डालें। अपना जो हमारा फर्ज है वो हम पूरा करें, क्योंकि हमारे बच्चों ने जिस मुल्क के अंदर आगे अपनी जिंदगी गुजारनी है, ये हम लोगों ने, अल्लाह ताला ने अगर हमें जिंदगी दी तो हम लोगों ने जो बुढ़ापा जहाँ पर गुजारना है वहां पर हालात अच्छे होंगे तो जिंदगी वहां हम गुजारेंगे, वरना तो हम कहेंगे कि यार इससे अच्छा था कि हम बाहर ही कहीं रहते। तो ये कोशिश जो है इसमें कुछ गलत नहीं है। इस्लाम हमें इस चीज का दर्श देता है कि जब कोई गलत काम हो रहा है तो उस गलत काम को अपने हाथ से मना करो। जिन लोगों के पास अथॉरिटी है, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है वो अपने मुंह से मना करें। मुंह से नहीं मना कर सकते, अपने दिल के अंदर तो हम उसको बुरा समझे ना। अगर दिल में भी बुरा नहीं समझते और कहते हैं कि नहीं भाई ये खड़े होने का नहीं, ये तो सजदे में जाने का वक्त है, तो मेरा ख्याल है हमें इसमें दोबारा नजरसानी करने की जरूरत है। अपने ख्यालात के ऊपर हमें ये देखना पड़ेगा। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमें इस्लाम ऐसे हालात में घर के अंदर बंद होने की तालीम देता है या फिर खड़े होने की तालीम देता है। हमारी नस्लों का मुस्तकबिल ये स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। अगर ये खानदान मुल्क को उसी तरीके से ये मुल्क के ऊपर हावी हो गए तो जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ पहले किया है आगे नहीं करेंगे, ऐसा सोचना बहुत बड़ी हिमाकत होगी, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं बात कर लूं? जी डॉक्टर यासिर आप कर लें प्लीज। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। सर वो सारी बातें दुरुस्त, अल्लाह का हुक्म जहाँ जहाँ पे जो था वो मामलात हुए वो सारे दुरुस्त। लेकिन इस वक्त हम जिस सूरत हाल से दो चार है वो ये है
شاہد بھائی کی باتیں سن رہی تھی کہ ہمارا سب کچھ داؤ پہ لگ گیا. آج جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے وہ ایسے ہے کہ سامنے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. عدالتیں جو قاضی وقت ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. سامنے سامنے بددیانتی ہو رہی ہے, بد عہدی ہو رہی ہے. ان کے پاس اپنی میجورٹی ہے ہی نہیں تھی. انہوں نے آلریڈی جن لوگوں کو خریدا تھا جو کہ خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ سامنے سامنے بکے ہیں. زبردستی وہ وزیر اعلیٰ بنے ہم شہباز. اور یہ سب جو معاملات ہو رہے ہیں ہم سب کا تو مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. ہم جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس امید پہ باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ آنا تھا یہاں پہ. ہم اس امید پہ باہر بیٹھے تھے کہ ایک وقت آئے گا, اب ہان آ گیا انشاءاللہ تعالی یہ ملک کو ایک اور کوئی نہ کوئی اچھی قیادت چھوڑ جائے گا پیچھے. جو جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ بولیں گے, کم از کم برائی کرتے ہوئے اس کو تھوڑی شرم آئے گی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو لوگ مسلط ہیں وہ کیسے ہیں. معذرت کے ساتھ جو اس ساری سازش کے مین کردار ہیں وہ تین ہیں. ایک ہے زرداری, ایک ہے شہباز شریف اور ایک ہے فضل الرحمان. پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے حامی ہی نہیں تھے. ٹھیک, زرداری کا جو باب ہے وہ قائد اعظم کو گالیاں دیتا تھا. ٹھیک, شہباز شریف اور یہ ان کا جو ان کی محبت ہی نہیں ختم ہو رہی کہ انہوں نے اپنے گھر کا نام جاتی عمرہ رکھ لیا. یہ انڈیا کے لگتے ہیں کہ حد نہیں, اور ان کے بارے میں اتنی پرسنل معلومات ہیں کہ اگر کروں گی تو پھر سب سمجھیں گے کہ پتہ نہیں میں کیسی بات کر رہی ہوں. یعنی یہ انڈیا کے راج دلارے ہیں. یعنی سب کا اپنے اپنے کردار انتہائی مشکوک ہے. انہوں نے مل کے جو غدر مچایا ملک میں, خاموش نہ بنتا ہے. ہمارے بچوں کے مستقبل داؤ پہ لگ گیا. ہم تو اس امید پہ یہاں پہ میں آج تک مجھے اتنا عرصہ ہو گیا, میں یہاں پہ میں ہوتا ہے نا کہ میں یہاں پہ بچ جاؤں, میں نہیں رچی بچتی. اجنبیت ہر لمحہ میرے ارد گرد میرے ہر انداز میں جھلکتی ٹھکانے میں ہوں. میں نے واپس جانا ہے, تو واپس اب کب جانا ہے؟ اب میں 5.5 سال بعد آ رہی ہوں, تو پھر مجھے یہی منوس چہرے دیکھنے کو ملیں گے. وہاں پہ بڑی امید تھی, اور خان صاحب نے خزانے میں اتنا زیادہ اضافہ کیا جو کہ اب لٹایا جا رہا ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے, بہتان بازی کی جا رہی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ انکل ٹام جو ہیں یعنی انکل سام امریکہ, اس کے ایما پہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو کس انڈیا چاہ رہا ہے, امریکہ چاہ رہا ہے, اسرائیل چاہ رہا ہے. آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں, وہاں کے لوگ نفرت کرتے تھے. خان صاحب نے اسلامو فوبیا پر بات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے اس کے اوپر بات کی. اب وہ سب لوگ خوش ہیں جن کو جو کرتے تھے اور ان کو روکا گیا. تو اس وقت تو کرنا بنتا ہے ہمارا, کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بڑی مشکل سے لیا تھا. تو یہاں پہ بہت زیادہ ادم مچ گیا. تو میرا تو خیال ہے کہ دین اسلام تو ہمیں یہ جدوجہد کرنے کا حکم دیتا ہے. جزاک اللہ سر, میری بات تھوڑی لمبی ہوگی. جی سر, آپ بات کیجیے. میں پہلے تو امبر بہن کو کہوں گا کہ امبر بہن اپنے خیالات کا اظہار کریں, اس کے بعد میں بات کروں گا. پلیز امبر آپ آئیے, اور ان کے بعد زاہد بھائی ہیں. پلیز. اچھا, مجھ سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. ہم جو نا مثال کے پر یہ جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے نا, اس کو ہم یہاں دینی سوالات کی حیثیت سے, میرے خیال میں ہمارا سپیس ایک دینی سوالات کے حوالے سے ہے, ہم اس کو محدود رکھیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارا ایک اپنا سلسلہ چل رہا ہے الگ سے. شروع سے ہی ہمارے دین کے حوالے سے ناصر صاحب نے یہ پروگرام سلسلہ چلا ہے, اس کو وہاں تک محدود رکھیں. اگر اس چیز میں موجودہ حالات کے فتویٰ, میرے خیال میں, میں سمجھتا ہوں میرے جیسے آدمی اس میں فتویٰ دینے کی پوزیشن پہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت کے حالات ہے اس میں بڑے سنجیدے, بڑے حالات جاننے والے, علم اور رسوخ
اور اس طرح کی فتنوں کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ اگر دینی طور پر، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے پوچھا جائے تو میرا اپنا وہ یہ ہے، جیسا کہ امام مالک نے فرمایا تھا، لا ادری، مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ باقی سیاسی طور پر، حالات کے طور پر، تجزیے کے طور پر، رائے کے طور پر، ہر ایک اپنی اپنی رائے جو اس کے علم میں ہے، جو وہ بہتر سمجھتے ہیں ملک و قوم کے لیے، وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کو شرعی طور پر اگر ہم اس کے فتویٰ لینے جائیں گے تو میرے خیال میں تو کم سے کم اپنے آپ کو اس چیز کے لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کے فتویٰ دے، کیونکہ اس میں سیاسی طور پر بھی بصیرت اور دینی طور پر بھی بصیرت، اور فتنوں کے دور میں، کہ فتن کے دور میں کس طرح کی مومن کو، ایک مسلمان کو کیا حکم ہے، ان چیزوں کا، تمام چیزوں کا ادراک رکھنے والے علماء ربانی، کبار علماء ہی اس چیز کا فتویٰ دے سکتا ہے۔ میرے جیسے آدمی اس چیز کا، میں سمجھتا ہوں اس پہ میری فتویٰ دینے کی اس پوزیشن میں، کچھ کہنے کی، دینی اعتبار سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے۔ باقی رائے ہر ایک کی اپنی آزاد ہے۔ شکیل بھائی، ایک میں تھوڑی سی وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے پچھلے دنوں، پچھلا ایک مہینہ گزر گیا، اس میں ہم لوگوں نے سورۃ آل عمران پڑھی، اور سورۃ آل عمران میں سورۃ البقرہ بھی پڑھی تھی۔ اس میں یہودی علماء اور لوگوں کا کردار سامنے آ گیا تھا کہ وہ کیسا کردار تھا۔ پھر ابھی اس صورت میں نصارہ کا کردار آ رہا ہے اور ان کے علماء کا کردار آ رہا ہے، جس میں سے چند گننے چنے لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جنہیں ہم حواری بھی کہتے ہیں، وہ بھی تھے، انہوں نے بھی ساتھ دیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ لیکن جو علماء تھے جو انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اب وہ سچویشن جتنی بھی ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے۔ اب سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہے اور ملک ابھی جو اور لوگ ہیں، ابھی کی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ ہم پبلک سے کبھی سچ نہیں بول رہے۔ ہم جو پبلک ہیں، جو انہیں 30 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس دن سے دیکھ رہے ہیں جب 92 میں یہ آئے اور انہوں نے سکیمیں اور یہ کھولی، تو وہ اس کے بعد قرضے لینے شروع کیے، گاڑیاں امپورٹ ہوئیں، سب کو دی، تو یہ اس وقت سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کیا ایک بندے کو، متعلقہ بندے کو، جو رسپانسبل آدمی ہے، جو پوری قوم کا نمائندہ بھی ہے، اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے بات بات پر؟ کبھی وہ یہ کہ میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا، کبھی آپ دہلا کرپشن، جبکہ اس کے اوپر جو کرپشن، یہ منی لانڈرنگ کے جو الزامات ہیں، جو فرد جرم عائد ہوتی ہے، تو عدلیہ اس کے ملک کے خلاف، کیا انہیں نہیں معلوم کہ یہ شخص وزیر اعظم بننے کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ تو کیا اس پر ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے؟ کیا ہم لوگ خاموش بیٹھ کر وہ سچویشن بنائیں کہ جب اللہ پاک نے ایک بستی کو تباہ کیا تو اس میں سب سے نیک آدمی کے گھر سے شروع کی تھی، کیونکہ وہ بول نہیں رہا تھا، وہ خاموش تھا، وہ یہ خاموشی اختیار کیا ہوا تھا۔ اس نے تو کبھی اس نے آواز نہیں، کبھی اس کو غیرت نہیں آئی، کبھی اس کو شرم نہیں آئی ان کو کہ یہ اللہ کے قانون کی، اللہ کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے۔ تو یہاں تو دن رات صبح شام حکم عدولی ہی کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہمیں فتووں کی یا کسی کی چیز کی ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ کالے ہیں یا پیلے ہیں یا نیلے ہیں۔ اس کی ضرورت یہ تو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بات سمجھنا ہے کہ علماء کا مطلب عالم ہے، کوئی اسکالرس ہیں۔ علماء یہ نہیں ہے کہ دین کے ساتھ مختص ہیں، عالم کوئی بھی ہے یا بڑا کوئی بھی ہے۔ تو کیا یہ لوگ، ہم لوگ ان کو سو کے زمرے میں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ کیا ہم انہیں جتلا نہیں سکتے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو؟ تم لوگ وہ جھوٹ بول رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جھوٹ مت بولو۔ اللہ پاک کے ہاں
झूठा लिख दिया जाता है। अल्लाह पाक फरिश्तों को इसको फरिश्तों को कहता है कि भाई इस बंदे को झूठा लिख लो, तो वो झूठा हो जाता है अल्लाह के यहाँ। ये तो अल्लाह के यहाँ झूठे हैं, ये तो सुबह शाम जो हमें बता रहे हैं, तो ये तो मदारी का खेल है। मदारी के हाथ में पैसा होता है, लेकिन वो सबको बोलते हैं पैसा ऊपर चला गया है, तो सब ऊपर देखने चले जाते हैं। तो ये तो जानबूझ के धोखा फरेब कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हम लोग इस सूरत आले इमरान से जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो सुना है, वो यूट्यूब पर भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। वो दोबारा रिपीट करके सुन भी सकते हैं हम लोग कि ये क्या हमारे ये जो इस वक्त के हालात थे वही नहीं बन रहे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी जाती है क्योंकि सच्चे थे, तो अब क्या वही हालात नहीं है? क्या इमरान खान को नाइल करने के लिए, चाहे वो बोल रहा है जो भी बोल रहा है, लेकिन हमारे सामने तो सच बोल रहा है ना, हमारे सामने तो खुददार है। अब एक और जो मसला है वो है अभी उसका तोशा खानों से घड़ियाँ उड़ाने का। अरे भाई उसका तो बल्ला 500 का बल्ला, जब वो साइन करते तो 5 करोड़ का बन जाता है। आप लोगों के लिए कितने बल्ले उसने बेचे हैं? तो उसके लिए क्या आप बोलेंगे? फिर यूएई के जो शेख राशिद के बेटे हैं, शेख राशिद के बेटे ने इनको घड़ियाँ दी थी, तो वो घड़ियाँ नवाज शरीफ को, कलसुम नवाज को इनको दी थी, मरियम को, तो वो घड़ियाँ कहाँ हैं? ये तो जब भी आप एक इशारा इसकी तरफ कर, आप नहीं, सॉरी मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, वो लोग जब एक इशारा इसकी तरफ करते हैं तो 3 इशारे तो उनकी तरफ होते हैं कि चोर ये है, वो नहीं है, ये है। ये तो ये बहाने से चलेगा कुछ, लेकिन नाइल किया जाएगा, फिर इसे वही सूली पर लटका दिया जाएगा, सच की सलीब पर इसे लटका दिया जाएगा। तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे सर, हम लोग भी उतने ही गुनहगार हो जाएंगे जितने और लोग हैं। सॉरी ज़्यादा हो गया जी। जाहिद भाई आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। वो शकील साहब चले गए हैं, कमेंट उनका था तो हाथ भी मैंने उसी वजह से खड़ा किया था, तो मेरे ख्याल बाकी तो कोई बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी एक बात से इत्तेफाक करता हूँ, और वो ये बात है कि हम में से कोई भी यहाँ फतवा नहीं दे सकता दीनी लिहाज से, लेकिन हम यहाँ फतवे की बात ही नहीं कर रहे कि ये क्या मामलात हैं। हम तो बड़ी बेसिक, बड़ी ही बुनियादी बात कर रहे हैं, और वो ये बड़ी बुनियादी बात है कि नबी जब जिस ज़माने में नहीं होगा, तो अगर हमें हक और बातिल, सच और झूठ नज़र आता है, तो हम जो कलमा गो हैं और जो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू में कंसीडर कर लें, तो क्या हम पे कोई लागू नहीं है चीज़ कि हमारे घर में हमारा भाई या हमारे कोई रिश्तेदार किसी दूसरे मजलूम के साथ ज्यादती कर रहा हो, तो हम कहें कि भाई हम फतवे का इंतजार करेंगे या नबी आएंगे तो ही हम उठेंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा बुनियादी सी चीज़ है। पता नहीं क्यों हम लोग इस पे इत्तेफाक नहीं करते कि हक के साथ खड़ा होना आपके हर दौर का जो है वो रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज वही है सर, आपने फिर हम बैठे रहेंगे, जब अज़ाब आएगा या दवाई आएगी तो फिर सर में फिर लगेगा। जाहिद भाई आपकी आवाज़ जी आवाज़ चली गई थी। सर अब ठीक है जी आप ठीक है। जी। तो मैंने कहा तो फिर दूसरा तो वही है जो आपने कहा है कि फिर आएगा अज़ाब तो फिर सब पे जाएगा, फिर आपकी नमाजें गिनती और ये सारी कुछ तो रह जाएंगी ना, फिर आप वो सारा कुछ चले जाए। तो हम लोग यहाँ पे फतवा नहीं मांग रहे, फतवे की बात ही नहीं हुई कि हमें दीनी फतवा चाहिए। वो जाहिर बात है कि यहाँ पे कोई भी दे सकता, वो एक साहिब इल्म को ही देना चाहिए जिसने फिक पढ़ी है, जिसने मजहब को पढ़ा है पूरी तरह। दूसरी बात सर आपने बहुत खूबसूरत हमें बता दी, और मेरा ख्याल है इन लोगों को समझ होनी चाहिए। ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो तो बात करेंगे कि घड़ी उठा ली है, शर्ट बेच दी है, तो आपने बड़ा अच्छा बताया बैट वाला ना, ये नुक्ता बहुत खूबसूरत नुक्ता है कि वो तो अपनी कोई चीज़ साइन कर दे तो वो इतनी महंगी बिक जाती है, तो उसको घड़ियों की क्या ज़रूरत है। बात ये है सर कि इनको ये नज़र नहीं आता कि जो हमारा रिजर्व है वो कहाँ से 23 बिलियन पे आके रुका हुआ है। अगर किसी ने करप्शन करनी होती तो क्या वो प्लस प्लस हो रहा होता? ठीक है, तो ये सब किसको समझाएंगे हम लोग? लोग इस तरह समझने को राजी होंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे भी है। मेरी सर एक शाहिद भाई भी बैठे हुए हैं तो मैं एक बात कर रखूंगा ये इल्मी लिहाज से कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया ना अपने नबूवत का पैगाम, जब उन्होंने मतलब नबूवत का ऐलान किया, तो 3 किस्म के लोग थे।
एक वो थे कल्ब सलीम, सीधा सीधा उन्होंने लबैक कह दिया और अल्लाह के नबी के साथ जुड़ गए। एक वो थे जो खड़े और सच्चे थे, लेकिन वो उसको नहीं मान रहे थे किसी भी वजह से, दलील की वजह से या माजी की वजह से या कुछ भी नहीं। उनमें हजरत उमर जैसे लोग थे, खालिद बिन वलीद जैसे लोग थे जो जंगे लड़ते रहे मुसलमानों के साथ, लेकिन वो उनका जो 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 इनर था ना वो स्ट्रेट था। तो जिस दिन उन्होंने हिदायत पा ली, जिस दिन उनको समझ आ गई, वो एक लम्हा नहीं रुके, वो फिर वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ गए। और उनमें हजरत उमर जैसी मिसाल है जो खलीफा तानी रह चुके, खालिद बिन वलीद जैसे और भी कई साहबी कि जिस दिन उनको मैसेज की समझ आई वो कन्वर्ट हो गए। और तीसरे वो लोग थे, वो 23 साल में उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो वैसे के वैसे ही रहे। कुरान ने उनका जिक्र भी कर दिया, कुरान ने या अय्युहल्लज़ीना कह के जिक्र कर दिया कि जो लोग मुनाफिकीन होंगे वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, उनका मामला जो है ना वो अल्लाह ही करेगा। सर उन पे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अल्लाह के नबी ने भी कह दिया कि अल्लाह ने भी नबी को कह दिया कि हिदायत जो है ना वो अल्लाह की तरफ से आएगी, और कितनी मेहनत नहीं हो सकती उनके ऊपर। इसके अलावा अगर सर आपको मुझसे कोई सवाल था तो वो मैं भूल गया हूँ डिस्कशन में। जी शाहिद भाई आप बोलिए प्लीज। जी सर, अभी मैंने भी शकील भाई से असल में एक दो चीजें पूछनी थी कि हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं, इसकी क्या रीजन है। हम आमतौर पर इसको बदकिस्मती, अल्लाह माफ फरमाए, कुछ उस सेंस में नहीं कि हमारे मुकद्दर में इस तरह से क्यों है। बदकिस्मत से मुराद ये है कि हमारे यहाँ कहतुल रिजाल क्यों है, हमारे यहाँ वो लोग क्यों नहीं है जो कि हालात को देखकर उसके मुताबिक फैसला कर सकें। खुसूसी तौर पर वो लोग जो अपने आप को दीन के मतलब वो कहते हैं मैं अंबिया के वारिस हैं। अंबिया के वारिस ऐसे होते हैं कि जिनका दिमाग इतना बद हो कि उनको सिचुएशन की समझ ही ना आए कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम जिंदगी के तमाम जितने मामलात हैं उनको एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर आके हमारी एक्सप्लेनेशन को क्या हो जाता है, और माजरत के साथ ये मतलब अब से नहीं सैकड़ों सालों से हमारी हालत ये है कि जब भी खड़े होने का वक्त आता है किसी साम्राज्य के खिलाफ, हमारा एक तबका सबसे पहले उस खड़े होने के खिलाफ जो है ना वो अपना फतवा दे देता है कि नहीं नहीं यहाँ खड़े नहीं होना। पाकिस्तान के बनने के वक्त भी देख लीजिए क्या हुआ था। फिर हम कहें कि ये बाकी चीजें जो हमें बताएंगे वो ठीक होंगी, यकीन कीजिए मुझे तो बेशक पड़ता है बाकी चीजों पे भी कि बाकी चीजों में भी अपनी मर्जी कर रहे हैं। सियासत जो है मुसलमानों का जो मुआशरा है उसकी बेहतरी के लिए काम करना, उस मुआशरे में कुछ अच्छाई के लिए काम करना, क्या ये इस्लाम नहीं है? और वो लोग जो कि मुसलमानों के मुआशरे के साथ जुल्म करते हैं उनके जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना, क्या ये इस्लाम से कोई बाहर चीज है? मैं आपको एक बड़ा अजीब सा वाकया सुनाता हूँ, आज मेरे साथ पेश आया। असर की नमाज पढ़ के मैं निकला मस्जिद से यूनिवर्सिटी की, तो एक सेंट्रल एशियन लड़का, अभी पता नहीं वो एमएस में के बीएस में नया नया आया, तो मुझे कहता है, उससे मेरी हेलो हाय थी, अफ्तारी में कभी कभी मुलाकात होती मस्जिद में, मुझे कहता है ब्रदर आई वांट टू आस्क वन थिंग। मैंने कहा क्या चीज है? कहने लगा कि हु इज द पर्सन हु इज गिविंग खुतबा ड्यूरिंग द जुमा प्रेयर। मैंने कहा खैरियत तो है? कहते नो आई जस्ट वांट टू नो। मैंने कहा भाई खुतबा तो आजकल तो मैं ही दे रहा हूँ क्योंकि और कोई बंदा नहीं तैयार होता खुतबा देने के लिए। तो कहता है, मुझे कहता है कि डू यू हैव अ परमिशन? मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा किसकी परमिशन? मुझे कहता है आई मीन परमिशन फ्रॉम सम मुफ्ती और अ पर्सन हु इज अ रिलीजियस स्कॉलर। मैंने कहा भाई जहाँ पर हम रह रहे हैं, पहली बात तो मुझे ये बताओ यहाँ पर मुफ्ती मैं कहाँ से ढूंढूं? दूसरी बात यह है, आपको ये किसने बताया कि किसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए, जहाँ पर नमाज होती ही ना हो पहले कभी भी, वहां पर आप नमाज पढ़ाएं तो उसके लिए पहले किसी से फतवा लेने की जरूरत है? मुझे इतनी हैरत हुई है आज उस बच्चे की आवाज सुन के कि एक मतलब तकरीबन कोई 18 से 20 साल का नौजवान, उसने ये चीजें कहाँ से सीखी? उसको ये किसने उसको ये चीजें, गलत चीजें उसके जहन के अंदर इंजेक्ट की? अब इस तरीके से जब ये चीजें होंगी तो नए नौजवान जो हमारे हैं, जब हकीकत कल को उनके सामने आएगी, जिसने उनको इस तरह की कोई भी चीज बताई थी, ये नहीं कि वो उस तरह के लोगों से दूर हो जाएंगे, बल्कि बहुत से लोगों का ये एहतमाल है कि वो दीन से ही दूर हो जाएंगे। वो कहेंगे यार ये लोग सच बताते ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा एहतियात की हमें जरूरत है कि हम अपनी मर्जियां जो है वो ना थोपें। जहां पर सच बात करनी है वहां पर हम
بہت غلط مثال دے کر مطلب اپنے ایک غلط سے مراد یہ کہ جو مثال یہاں بنتی نہیں ہے وہ مثال دے دی گئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یہاں پر جب یہ اس طریقے سے اس غلط طریقے سے یہ کوٹ کر رہے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے. تو بہت بہت حیرت ہوتی ہے جب اس طرح کی کوئی بھی بات ان سے سنتے ہیں. تو امبر بہن آپ نے کچھ بات کرنی ہے پلیز. آج کل پالیٹکس ہو رہی ہے, دماغ ایک دم گھما ہوا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اور آج جو پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے آدھا ڈرامہ لگتا ہے آدھا کچھ لگتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہاں کہ مریم نے پی ٹی آئی کو وہ سڑک چھاپ کہہ دی ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے. اول تو جن کو پالیٹکس کا پتہ نہیں ہے نا ان کو درمیان میں کودنا نہیں چاہیے. میں نے پالیٹکس پڑھی ہوئی ہے, جوڈیشری, ایگزیکٹو, یہ لیجسلیشن, ان کے کیا کام ہوتے ہیں, ان کے آپس میں کیا تعلقات ہوتے ہیں. نہیں پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو جن لوگوں کو نہیں پالیٹکس کا پتہ, اور اپنی طرف سے دینا پیش گوئیاں کہ یہ میں دیکھ رہی ہوں لوگ اپنی طرف سے پیش گوئیاں دے رہے ہیں بہت زیادہ. دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں مولوی اور ہے کون مولوی, یعنی کوئی صحیح ہے اسکالر. بہار میں ڈاکٹر اسوال کے بعد تو کوئی آیا بھی نہیں. قاری شعیب ہیں لیکن وہ مولانا نہیں ہے. قاری شعیب بہت اچھا بتاتے ہیں, ان سے یعنی میں ان کو سنتی بھی ہوں قاری شعیب کو, تو بہت اچھا وہ بتاتے بھی ہیں. لیکن یہ کہ شاہد بھائی ہمارے ملک میں کوئی مولوی مولانا کوئی بھی نہیں ہے, سب اپنے نام کے بنے ہوئے ہیں مفتی, اور خود ہی اپنے فتوے جھاڑتے رہتے ہیں, اور صرف پالیٹکس کھیلنا ان کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے. لہذا اس رمضان مبارک کے مہینے میں تو کہتی ہوں اپنا صرف دل اللہ کی طرف لگائیں, یہ چھوڑیں پالیٹکس کی باتیں. میں تو دور دور رہ رہی ہوں زیادہ تر کہ نہیں, یہ ایک مہینہ آتا ہے پورے سال میں, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ لوگوں کو ایک تحفہ, تو اس کو اللہ کی طرف ہی کریں, رجوع کریں, اللہ کی طرف اپنا دل لگائیں, قرآن پڑھیں, سب بہتر ہوگا انشاءاللہ, سب بہتر ہوگا. یہ گنجے جائیں گے واپس, سب بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی. بس اتنا ہی کروں. جی زاہد بھائی آپ بولیں. السلام علیکم. میں امبر بہن سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے گروپ میں کوئی بھی ایسا جو نہیں ہے جو سیاست کا وہ ہے شوقین. انفارچونیٹلی ہم اس وقت ان حالات میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں اس کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے, ناٹ فار پالیٹکس, ایکچولی اونلی فار کنٹری افیئرس, اونلی فار دس. ادروائز ہمیں تو, مجھے پرسنلی تو مجھے تو سیاست سے نفرت تھی پہلے, لیکن ایک وقت آیا جس میں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا کسی نہ کسی سچ بولنے والے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, ورنہ یہ ہے کہ وہ پھر جو بھی بولنا چاہتا ہے وہ چیخ پکار کر کے چلا جائے گا, تو آپ کے حالات نہیں درست ہو سکتے. اللہ بہتر کرے گا. میں آپ کی بات سے میں بھی متفق ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ کھلے ڈلے ہو رہے ہیں نا, یہ اپنی بالکل ایکسٹریم کو جا رہے ہیں جو کہ ٹوٹنے والی ہے, کیونکہ ہر چیز کی ایک الاسٹیسٹی ہوتی ہے, اور یہ وہاں پہ اس چیز کو جب سے ان کو پاور نظر آئی ہے, جب سے ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شے ہے پیچھے سے, تو یہ دیکھیں آپ قومی اسمبلی میں کیا ہوا تھا, ابھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو روکنے والا کوئی رہا ہی نہیں دنیا میں. تو یہ اپنی انتہا کو جا رہے ہیں جہاں سے آگے ان کا بریک پوائنٹ آ رہا ہے. تو وہی مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ جتنا ایکسپوز ہوں گے, تھوڑی سی